غلطیاں کی افغانستان میں اور باقی ماضی میں اور پرائی جنگیں لڑیں، 75,000 شہادتیں، کھربوں کا نقصان، ایکسائٹمنٹ اور عالم اسلام پہ جھنڈا گاڑنے اور عجیب و غریب منطقیں اور دلیلوں میں پڑھ کر عجیب و غریب ہم نے وہ کیے سارے۔ اس مرتبہ اللہ کے نام پہ سیدھے ہو جائیں، پاکستان فرسٹ، سرحدیں مضبوط کریں، کسی ایک پناہ گزین کو اندر نہ آنے دیں، کسی ایک سیاسی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو آپس میں لڑے چلے جا رہے ہیں نا، ریاست اپنی جگہ پرفارم کر رہی ہے، ہمارے سیاسی لوگ ہیں، ان کا کیا کریں، پارلیمنٹ کیسے چلائیں، سیاست میں کیا کریں؟ جی اسی پہ آ رہا ہوں مسعود بھائی۔ بات یہ ہے کہ جان بولٹن کا جو سابق مشیر ہے، اس کا واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا، اس نے کہا پاکستان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا۔ یہ ہے مغرب میں ہمارا اور ادھر ہم روز افغانستان سے تخریب کاری ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی درجات بلند کرے اور ان کی فیملیز کو صبر دے، اور یہ جو شہادتیں دینے والے ہیں اللہ ان کو حوصلہ اور ہمت دے۔ باقی جہاں تک آپ کا یہ آج اپنی اندرونی سیاست ہے تو سر ایک جملہ ایڈ کر دوں گی، افغانستان سے نکلنے کے بعد تو انہیں سبق سیکھ لینا چاہیے، اب ان کو سبق لینے کا وقت ہے، پاکستان کو سبق سکھانے تو بھول جائیں۔ ہاں ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر سیاسی استحکام موجود ہو، آج بھی نظر نہیں آ رہا۔ آج دیکھیں آپ کیسی تقریریں ہوئی ہیں جلسوں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان دونوں حکومت اور اپوزیشن نے نالائکی، نااہلی اور کنفیوژن کے دونوں پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ حکومتی گورننس پرفارمنس ایسی ہے کہ اللہ کے فضل سے کمپرومائزڈ اپوزیشن، ڈھیلوں والی اپوزیشن، کرپشن لوٹ مار والی اپوزیشن، ہڑپشن کیسوں میں ڈوبی اپوزیشن اور منتشر اور تتر بتر اپوزیشن جو ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے اور وہ بھی جلسے کر رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں۔ اور اپوزیشن ایسی ہے کہ کمال ہے، جن کا کوئی نظریہ نہیں، کوئی ایک ایجنڈا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اور دوسری بات ہے اتنی کمزور اپوزیشن ہے، اتنی تتر بتر اپوزیشن ہے کہ حکومتی پرفارمنس اور گورننس نہ ہونے کے باوجود اس وقت اگلے 2 سال عمران خان سے خطرہ ہے، اپنی پرفارمنس اور گورننس سے خطرہ ہے، اپوزیشن سے کوئی نہیں خطرہ۔ جہاں تک ان جلسوں کی بات ہے، ان پہ نہ جائیں بھائی جان، وہ اپوزیشن اتحاد، وہ یک جان یک زبان ہونا، وہ پی ڈی ایم مومنٹم، وہ 26 نکاتی ایجنڈا، وہ بیٹھکیں، وہ مجلسیں، وہ بڑکوں بھری پریس کانفرنسیں، وہ اپنے قدوں سے بڑے بڑے اخباری بیانات، وہ رہبر کمیٹیاں، وہ ویڈیو لنک کی شعلہ بیانیاں اور نوٹنکیاں، وہ گجرانوالہ، سوات، کراچی، کوئٹہ، لاہور کے جلسے میں للکاریں اور کمال، اور وہ ووٹ کو عزت دو، سویلین بالادستی، انقلاب، مزاحمت اور 73 سالہ تاریخ بدلنے کے دعوے کرنے، وہ مولانا صاحب کے لانگ مارچ، وہ دھرنے، وہ پھر وہ مولانا صاحب کے پلان ABC کر کے نکل جانا، وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ ان سب غباروں سے ہوا نکل چکی ہے۔ اور کیونکہ یہ غیر فطری اتحاد تھا۔ کیونکہ یہ آگ اور پانی کا اتحاد تھا۔ کیونکہ قاتل اور مقتول پارٹیاں اکٹھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ کیونکہ سب اپنے اپنے جگاڑ میں تھے۔ کیونکہ سب کے داؤ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، PP علیحدہ ہوئی، ANP علیحدہ ہوئی۔ اور کیونکہ ساروں کا کوئی متبادل ایجنڈا نہیں تھا، یہ ساری نعرے تھے، یہ سارے ایسے خواب تھے۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور عوام ان کی کبھی بھی ترجیح نہیں رہی، نہ اب ہے۔ اور آخری بات، یہ کیوں ناکام ہوئے؟ کیونکہ یہ جمہوریت پسند ہیں ہی نہیں، یہ جمہوریت کی ضد ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں جو جمہوریت کے اصولوں، منطق اور اخلاقیات پر کھڑا ہو۔ یہ جمہوریت کی ضد ہے۔ یہ آتے اسی طرح رستے سے ہیں، ووٹ لے کے آگئے، سو کارڈ پارلیمانی نظام سے آگے آتے ہی کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی امیر المومنین بن جاتا ہے۔ مطلب کون سی پارٹی، کوئی بھی نہیں، کوئی ایک بتا دے، ایک بتا دے۔ میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دینا مسعود بھائی، ایک بتا دیں، ایک مجھے بتا دیں۔ یہی تو میرا ہے کہ جو چند تھے وہ فوت ہو گئے، چلے گئے، اور یہ کوئی آتا ہے بادشاہ بن جاتا ہے جمہوریت کے رستے سے۔ کسی کو چینی ماڈل پسند ہے، کسی کو سعودی ماڈل پسند ہے، کوئی 21 سال رہنا چاہتا ہے، کوئی 25 سال رہنا چاہتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ ٹھیک ہے۔ بھٹی صاحب واپس آتا ہوں آپ کے پاس، اندر جمہوریت۔ میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ یہ بات آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جمہوریت کا تو فقدان ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی ہے، لیکن معاملات تو اسی طرح آگے بڑھنے نا، اسی صورتحال میں آگے بڑھنے۔ تو مظہر عباس صاحب، آج شہباز شریف صاحب نے کراچی کے لوگوں سے بات چیت کی تو وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے، اور وہ کراچی سے کیے گئے مسائل گنوا بھی رہے ہیں، وعدے بھی گنوا رہے ہیں۔ تو اس کا آنے والے الیکشن میں کچھ اثر پڑے گا؟ ایک پولیٹیکل ویکیوم یہاں موجود ہے،
تو یہ جلسہ، شہباز شریف صاحب کا جسچر، ان کے الفاظ، ان کی گفتگو، اس کا کوئی اثر پڑے گا کراچی کی سیاست پر؟ ایک مختصر سی بریک لے مجھے لینے دیں، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ مظہر عباس صاحب، عمران خان صاحب کو کراچی سے ووٹ ملا، ان کی حکومت بن گئی۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی اگلی حکومت بنانی ہے تو ہمیں کراچی چاہیے، اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیا۔ آج شہباز شریف صاحب آپ دیدہ بھی ہو گئے کراچی کے معاملات پر، اور وہ جلسے میں خطاب کرتے ہوئے بھی کراچی کے مسائل گنواتے رہے، یہاں تک کہے گئے کہ پہلی میٹرو بس پر کراچی کا حق تھا۔ تو جو کراچی میں ایک سیاسی خلا ہے اس کو پر کرنے کی کوشش اگر نون لیگ کرنا چاہے تو اس کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے مسعود، ضرور ہوگا۔ شہباز شریف صاحب آپ دیدہ ہو گئے، آخری بار کب آئے تھے شہباز شریف صاحب، اور اگلی بار کب آئیں گے شہباز شریف صاحب کراچی؟ آج پورے پی ڈی ایم کے جلسے میں کسی نے ایک نے یہ مطالبہ کیا کہ کراچی کو میٹروپولیٹن کارپوریشن بنانا چاہیے کراچی کو؟ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ سائڈ ٹریک کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی میٹرو بس کراچی میں چلنی تھی، کراچی سے چلنی تھی، تو کیوں نہیں چلائی؟ یہ پیپلز پارٹی کو لے لیں، 13 سال سے متواتر حکومت ہے اور کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان میں میجورٹی آف دا لیڈرز نے کراچی گھوما بھی نہیں ہے، اور گھومنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پروٹوکول میں گھومنا، کراچی صحیح معنوں میں گھومنا، تو آپ کو پتہ چلے گا کراچی کو دیکھنے میں، خود کراچی کو دیکھنے میں آپ کو کئی دن لگ جائیں گے۔ کراچی کو جاننے میں تو چھوڑ دیں، مظہر صاحب ہم نے پورا کراچی نہیں دیکھا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ تو اصل چیز یہ کہ آپ دیدہ ہو گئے، اچھی بات ہے، کنسرن ہے۔ اب پرابلم ساری ہماری یہی ہے کہ اپوزیشن میں رہ کے ہم کچھ اور کہتے ہیں اور حکومت میں آ کے کچھ اور کرتے ہیں۔ اب عمران خان، آپ بتائیں پچھلے 3 سال میں یہ بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں، پچھلے 3 سال میں عمران خان 14 کانسٹیٹنسی جیتے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں ان میں سے اگر عمران خان 4 کانسٹیٹنسیز میں گئے ہوں، کسی 4 کانسٹیٹنسی میں عمران خان گئے ہوں ان 3 سالوں میں جس نے ان کو اتنا ایبسولوٹ مینڈیٹ دیا؟ تو پرابلم صرف یہ ہے کہ کراچی پہ یا جنرلی بولنا بہت آسان ہوتا ہے اور باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کراچی کو کراچی میرے لحاظ سے تو میری تو بہت پرانی یہ ہے کہ کراچی اب ان گورنیبل اور ان مینیجیبل ہو گیا ہے۔ لوگ آتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ایک پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے، اس کو وہ جب تک بنتا ہے تو پرابلم ملٹیپلائی ہو چکی ہوتی ہے۔ کراچی ماس ٹرانزٹ بھٹو صاحب کے زمانے کا پروجیکٹ ہے، پاکستان اسٹیل بھٹو صاحب کے زمانے کی ہے، کیا حاصل ہوا؟ اچھا مظہر صاحب، مجھے جو اگلا سوال امتیاز صاحب سے کرنا ہے نا، وہ اس کے تناظر میں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، کیا آپ اس جلسے کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کہیں گے کہ یہ کراچی کی نمائندگی بھی کر رہا ہے؟ کیونکہ کراچی میں اربن مائگریشن کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، اور جو یہ جلسے ہوتے ہیں اس میں کراچی کا ووٹر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے کراچی کا ووٹر ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اس کا پیرامیٹر کیا ہوتا ہے؟ جے یو آئی کا سب سے بڑی جے یو آئی کی یعنی اگر میں ان کے کے پی کے بعد سب سے بڑی ان کی جو اسٹرینتھ ہے کراچی ہے۔ جے یو آئی کے کتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں کراچی سے؟ جب آپ کی فالوئنگ اتنی ہے تو ایم این ایز اور ایم پی ایس کیوں نہیں؟ آپ کے کم سے کم 2 ایم این ایز تو ہونے چاہیے تھے، کم سے کم دو ایم پی ایس تو ہونے چاہیے تھے۔ تو پاور شو کرنا اور الیکشن جیتنا، یہ 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مجھے یہی سوال امتیاز گل صاحب سے کرنا ہے کہ امتیاز گل صاحب، ایک ایسا مجمع جو ووٹ میں کنورٹ نہیں ہوتا، اس کو لے کر جانے کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ جی ہم اسی طرح کا میلہ اب لگائیں گے، ہمیں لگانا چاہیے اسلام آباد میں۔ اسلام آباد میں میلہ لگا بھی لیتے ہیں تو کیا کر لیں گے؟ پہلے بھی تو میلہ لگانے کی باتیں کرتے رہے، پہلے تو میلہ نہیں لگا پائے گا، چلیں اب لگا بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے؟ اصل میں مسعود، ہم تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں جب ہم رہنماؤں کی تقریریں سنتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اتنا پرائم ٹائم ٹی وی کا اس پہ صرف کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے مسائل حل ہو گئے ہیں۔
ایسے آپ جس شہر میں رہتے ہیں آپ نے سائٹ انڈسٹریل ایریا کی آپ نے سڑکیں دیکھی ہوں گی, آپ نے لیاری کی سڑکیں دیکھی ہوں گی, جی آپ نے سوراب گوٹ کا علاقہ دیکھا ہوگا. تو ان علاقوں کو دیکھ لیں جہاں سے وہ کہتے ہیں سر آج کل پی سی ایچ ایس بھی نہیں بچا ہوا, ناظم آباد بھی نہیں بچا ہوا, آج کل کچھ نہیں بچا ہوا. آج سب جیسا سائٹ تھا نا ویسے ہی ہو گیا ہے. تو مسعود بھائی اس میں ہونا کورنگی بھی ویسا ہی ہے. ہاں تو اس میں جی تو اس میں تو میرا خیال ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جا کے جو براہ راست گٹر کے پانی جن کے گھروں میں جا رہے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی وجہ سے چھینٹے ان کے اوپر گاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں, ہمیں تو ان مسائل پہ میرا خیال پھر بات کرنی چاہیے. آ کے اب دیدہ ہو جانے سے تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. بلاول بھٹو یا جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ انہوں نے اپنی گنز اگر مرکز کی طرف کی ہوئی ہیں تو کیا اس طرح اس کے سندھ کے وہ ان مسائل سے آپ صرف نظر کر سکیں گے جو 13 سال کی حکمرانی میں پیدا ہوئے ہیں؟ تو ہمیں میرا خیال ہے زیادہ سبسٹینٹیو ایشوز پہ یہ بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ انہوں نے تقریر کی اور یہ کہا وہ بھئی 2 کروڑ کے شہر میں 2-4 لاکھ روپے کا مجمع اکٹھا کر لینا کیا مسئلہ ہے؟ اس میں لوگ ویسی تفریح کی خاطر زیادہ تر لوگ آ جاتے ہیں. یہ تو بڑا واضح ہو گیا تھا جب جو پی ڈی ایم کا انہوں نے جو شور اٹھایا تھا, ایک بالکل غیر فطری نوعیت کا اتحاد تھا, اور اس میں سے جب پی ڈی ایم میں سے پی نکل گئی تو اس کو کئی لوگوں نے پھر کہا کہ یہ ڈیکوائٹ موومنٹ ہے, کہ یہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ 20 برسوں سے یہاں پہ برسر اقتدار رہے ہیں. تو انہوں نے کیا یہاں پہ شہد کی اور دودھ کی نہریں یہاں پہ بہا دی ہیں کہ ہم ان کے اوپر اتنا وقت صرف کر رہے ہیں اور لوگ جا کے ان کے جلسے دیکھ رہے ہیں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہوگا 2 سال کے بعد کہ اگر موجودہ حکومت عوام کے معیار پہ نہیں پورا اتری, مہنگائی بہت زیادہ ہے, عام لوگوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوئی ہیں, تو آٹومیٹیکلی میرا خیال ہے انتخابی عمل کے ذریعے اس پارٹی کو اپنی حقیقت نظر آ جائے گی. ہمیں اس کا احتساب کرنا چاہیے کہ مہنگائی, اور اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ مہنگائی کیوں بڑھی ہے, عوام کی مشکلات کیوں حل نہیں ہو سکی ہیں. کیا اس کی وجہ ایک جماعت ہے یا بہت ساری جماعتیں ہیں, یا وہ نظام ہے جو اس ملک پہ 72 سالوں سے مسلط ہے, جس میں امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے. امتیاز صاحب اسی بات کو آگے بڑھا لیتا ہوں ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ کہ سر آپ نے بھی شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ اپوزیشن کا معاملہ جو ہے یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے, اس سے بات نہیں کرنی چاہیے. آپ نے افغانستان کو بھی کہہ دیا تھا. ابھی امتیاز بھٹی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہم کیوں اس پر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. سر اور کس چیز پر اپنا ٹائم لگائیں؟ اب یہ ایشوز پر جب بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ان لوگوں کی بات آتی ہے, ان کی ایک فالوئنگ ہے, ان کو ووٹ پڑا ہے, جتنا عمران خان کو ووٹ پڑا ہے اتنا ہی اپوزیشن جماعتوں کو ووٹ پڑا ہے. تو بات تو کریں گے جب یہ جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, مگر بات یہی ہے کہ اگر ہم اسی کا جائزہ لے لیں کہ جی مسائل ہیں کیوں. اب تو ایک ایماندار حکومت آ گئی, اب تو ایک قابل حکومت آ گئی, اب تو وہ لوگ آ گئے جو جس کو اب فرشتے کہا جاتا ہے جن کو. تو ابھی یہ مسائل کیوں ہیں خاص طور پہ پنجاب میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وقت لگائیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جیسے اعمال ویسے عمال, مطلب جیسی قوم ویسے حکمران, مطلب جیسی روحیں ویسے فرشتے, مطلب جیسا منہ ویسی چپیڑ. تو نیچے سے اوپر تک اقلیت کو نکال کر 2 نمبری فراڈ, دھوکہ, چتر چلاکی ہے. تو یہ ہم جب تک نہیں بدلیں گے یہ اوپر بھی اسی طرح یہ مسلط رہیں گے. اچھا یہاں سب سے جو دکھ ہے, آپ وقت لگائیں, مگر یہاں جھوٹ, منافقت, چتر چلاکی کو نام سیاست پڑ گیا, جمہوریت پڑ گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب شہباز شریف صاحب جو آپ دیدہ ہو گئے, ان کا جذباتی ہو گئے, انہوں نے پنجاب کے ہسپتالوں کا ذکر کیا ہے, مفت دوائیوں کا ذکر کیا, لیکن دونوں بھائی خاندانوں سمیت ڈاکٹر بھی لندن میں, اسپتال بھی لندن میں, علاج بھی لندن میں, یہاں نہیں ہے اللہ کے فضل سے. انہوں نے کہا ہے کہ موقع ملا تو ویلفیئر سٹیٹ بنا دوں گا. اور اللہ کے نام پہ 3 دفعہ بھائی وزیر اعظم بنائے, راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے زیادہ حکمرانی پنجاب میں ہے, اور کتنا موقع لینا چاہیے, یعنی آپ کو اگلے 40 سال کے لیے پٹے پہ دے دیں ملک, پھر موقع ملے تو کریں. اور کہا عمران خان روز بنی گالا سے دفتر سے ہیلی کاپٹر پہ آتے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کے دور میں تو فضائی کیٹرنگ متعارف ہوئی ہیلی کاپٹر پہ, فضائی کیٹرنگ, اور جتنا شہباز شریف صاحب نے ہیلی کاپٹر گھمایا اتنا تو ہمارے ہسٹری میں کسی نے نہیں گھمایا. اچھا پھر دوسری طرف عمران خان صاحب دیکھ لیں, وہ ابھی 3 سالہ جشن منا چکے ہیں, کنونشن سینٹر میں کرونا کی دھجیاں بکھیر دی گئی, یقیناً وہ تصدیق کریں گے کہ
جب حیدرآباد آئے نواز شریف صاحب تو انہوں نے لسی منگائی تھی, اور لسی آنے کے لیے جو ہیلی کاپٹر گیا تھا تو اس پہ کتنا خرچہ ہوا تھا. کیری آن کریں سر. وہ چھوڑ دیں مسعود بھائی. ابھی کل ویڈیو لنک پہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ مولانا شاہ احمد نورانی کا پالک گوشت بڑا یاد آ رہا ہے, وہ ذائقہ ابھی تک منہ سے نہیں گیا, ذرا جو کھانے آپ کھا رہے ہو یہ لندن بھجوا دو. اور کتنا ایک لندن اور بھجوائیں آپ کے لیے, خدا کے لیے آ جاؤ واپس اپنا فیس کرو اور یہ لیڈ کرو, وہیں لندن ہی سارے کھانے بھجواتے جاؤ. اچھا عمران خان صاحب یہ کنونشن سینٹر میں کرونا کی دھجیاں بکھیر دی SOPs کی, جتنی خوشامد تعریف اور گورنر سے لے کر ابرار الحق میرے دوست تک گانے گائے, انہوں نے نظمیں گائیں, عمران خان کی ہمت کو سلام ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باقی سارا چھوڑ دیں ان کی گورننس پرفارمنس. 1100 ارب کدھر گیا کراچی کا؟ پہلے یہ فرسٹ پہ آئے تھے, اب ایک ہی الیکشن ہوا ہے, اب نیچے سے فرسٹ پہ آئے ہیں. دوسری بات ہے کراچی کو روشنیوں کو شہر بنانا تھا, وہ کہاں گیا؟ پھر اس کے بعد سندھ کا کہاں گیا؟ ارباب غلام رحیم چلے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے آپ سندھ فتح کرنے لگ گئے. اور پھر آخر پہ میں ذرا مجھے آبدیدہ لفظ اور جذباتی آپ نے 2 دفعہ استعمال کیا. شہباز شریف آپ کو یاد ہوگا تب بھی آبدیدہ ہو گئے تھے, جذباتی ہو گئے تھے جب سوئس بینکوں سے زرداری صاحب کا لوٹا ہوا مال واپس لانے کی باتیں کرتے تھے. شہباز شریف صاحب تب بھی جذباتی ہو گئے تھے جب کراچی آ کر انہوں نے پیپلز پارٹی کو کہا تھا مرسوں کم نہ کرسوں. اور شہباز شریف صاحب تب بھی جذباتی ہو گئے جب زرداری صاحب کو علی بابا 40 چور کہا کرتے تھے. شہباز شریف صاحب تب بھی جذباتی ہو جاتے تھے جب وہ زرداری صاحب کو لاہور, کراچی اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنا چاہتے تھے, پیٹ چیرنا چاہتے تھے, چوکوں پر لٹکانا چاہتے تھے. شہباز شریف صاحب جذباتی آئندہ بھی ہوں گے. یہ مائک توڑو پرفارمنس, مائک پکڑ کے غزل گا دی, مائک توڑو پرفارمنس ادھر سے ادھر. اینڈ رزلٹ کیا ہے بھائی جان؟ اینڈ رزلٹ کیا دیا ہے 72 سالوں میں اس قوم کو؟ مہنگائی 3 سال میں, چلو اس نے بھی اس میں شامل ہو گئی. کوئی ایک ادارہ جو کھڑا ہو, کوئی ایک آپ کے پاس منی ٹریل ہو, کسی آپ کے پاس کال و فیل کا اتنا تضاد. اور میرے ہسپتال میں لیٹو تو صحیح, اور میرے سکول میں اپنے بچے تو پڑھاؤ, میرے یوٹیلٹی سٹور سے چیزیں تو خریدو, میرے بازاروں جمعہ بازاروں سے سستی چیزیں تو خریدو. آپ کے بجٹ آپ کو نہیں پتا ہوتا, آپ کے پوشاکیں باہر ہیں, لاتیں باہر ہیں, جدادیں باہر ہیں, پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اور دوسری مسعود جی مانا کہا کریں پلیز, جلدی مکمل کر لیں. رہنما اور لیڈر ایک قائد اعظم تھا. اچھا اب رہنما بھی نہ کہیں, لیڈر بھی نہ کہیں, اب ملک کی جو آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں نون لیگ کی حکومت رہی, نتیجہ آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کی رہی, آپ کے سامنے تحریک انصاف موجود ہے, ہم ابھی بھی کراچی کو اور ملک کے معاملات کو رو رہے ہیں. فوجی حکومتیں رہیں, اس نے بھی مسئلہ حل نہیں کیا, تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ جو امتیاز گل صاحب کہتے ہیں وہ بات رہ گئی. ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. حضرت علی علیہ السلام کی اگر آپ وصیت کو دیکھیں تو اس میں ایک جملہ آپ کو ملتا ہے, اور وہ فرماتے ہیں سب سے کہ اگر تم نے غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیا تو نااہل تم پر مسلط ہو جائیں گے. اور ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی حکومت ہم نے آزما کے دیکھ لی, اور ہر طرح کا نظام دیکھ لیا ہم نے, اب ہائبریڈ نظام بھی دیکھ لیا, لیکن عوامی مسائل حل نہیں ہوئے. تو مظہر عباس صاحب, جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسی قوم ویسے رہنما, حدیث کا انہوں نے ذکر کیا, تو اب کس سے شکوہ کریں, کیا کریں؟ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر, اس کا بھی کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں, تو اب ہر طرح کا نظام تو ہم نے دیکھ لیا, اب کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں لوگوں کو خود ہی فیصلہ کرنا پڑے گا, اور اگین ورنہ تو پھر انارکی ہے. یا تو آپ انارکسٹ ہو جائیں, یا آپ اس کی طرف چلے جائیں, یا آپ فاشزم کی طرف چلے جائیں. لیکن لوگوں کو میرا خیال ہے ہم چونکہ بہت زیادہ اس معاملے میں جذباتی بھی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات بہت ایکسٹریم پوزیشن بھی لے لیتے ہیں. دیکھیے ابھی پہلی چیز یہ کہ اگلے 2 سال بعد جب عمران خان اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے 5 سال, تو لوگوں کے پاس چوائس ہوگی کہ وہ دیکھیں گے ان 5 سالوں میں عمران خان نے کیا دیا, کیا نہیں دیا, کیا دوسرے لوگ جو پرومس کر رہے ہیں وہ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے. الٹیمیٹ فیصلہ لوگوں کو ہی کرنے دینا چاہیے اور لوگوں کو ہی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہم نے چونکہ ایک ڈیموکریٹک کلچر بنایا ہی نہیں. آپ بتائیں کہ جتنی بھی جمہوری نرسریز ہوتی ہیں, خود جمہوری حکومتوں میں ان نرسریز کو بحال نہیں کیا گیا, ان نرسریز کی آبیاری نہیں کی گئی. ہم کیا ٹیکس دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ ہم ڈیمانڈ تو کرتے ہیں گورنمنٹ سے
कि हमें पानी दे, हमें बिजली दे, हमें गैस दे। मैं खुद कितना टैक्स देता हूँ, ये कभी हम अपने आप से सवाल नहीं करते कि हम खुद कितने जिम्मेदार हैं और खुद कितने गैर जिम्मेदार हैं। ये दुनिया में जो कौमों को पहचाना जाता है वो ट्रैफिक सिग्नल से पहचाना जाता है कि जी ट्रैफिक सिग्नल पे वो इधर उधर नहीं देखते कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। तो हमारी जो भी मगर मज़हर अब्बास साहब, उधर ट्रैफिक सिग्नल्स होते भी तो हैं। ये कराची के पूरे इतने बड़े शहर में आपको 2 ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं मिलेंगी। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का यह हाल हो, जहाँ लोग पिसे हुए हों, वहाँ पर कहाँ ये तमाम बातें ध्यान में आती हैं। मसूद जहाँ देखें, क्या मैंने आपने इस शहर में नहीं देखा, क्या मैंने और आपने इस शहर में नहीं देखा कि हम कचरा किस तरह डालते हैं, अपने घरों के सामने कचरा किस तरह फेंकते हैं। इसके लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती ना, ये तो मेरे अंदर होना चाहिए ना। सफाई निस्फ ईमान, बाकी ईमान वैसे ही नहीं है, और बाकी निस्फ ईमान जो है वो भी हम वो करते हैं। तो हम अपने आप का भी जायजा मैं इम्तियाज़ गुल साहब से ही पूछ लूँ, बिल्कुल आखिरी मिनट है। इम्तियाज़ गुल साहब यही सवाल आपसे कि फिर रोएं तो किसको रोएं? मज़हर अब्बास साहब ने कह दिया हम खुद जिम्मेदारी, हमें अपनी तथहीर खुद करनी चाहिए। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। तो बड़ी मुझे खुशी हुई मज़हर की ज़बान से ये बातें सुन के कि पहली मरतबा वो इस तरह की खुल के बात कर रहे हैं कि असल ज़िम्मेदारी हमसे शुरू होती है कि हम खुद कितने ईमानदार हैं, कितने ज़िम्मेदार हैं, हम कितने उसूल पसंद हैं। क्योंकि टीवी पे बैठ के हम उसूलों का लेक्चर तो देते हैं दूसरों को, लेकिन ख़ुद उसूल हम खुद पे कितना लागू करते हैं। खुद एहतसाबी, ये सिर्फ हुकूमत को एक पार्टी दूसरी पार्टी, माज़रत वक्त ख़त्म हो गया, मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ गुल साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप जलसा जुलूस देखते रहें, तकरीरें सुनते रहें, लेकिन ख़ुद एहतसाबी निकल कर आता है। यही इस आज की गुफ्तगू का नतीजा कि वो हमें करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया, खबर की दुनिया।